بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، پیج نمبر 80۔ اور عموماً افراد انسانی جن ناقص مراتب اور ایک کو اپنی منزل آخر بنا کر فالق ہو جاتے ہیں، ان کے ناکافی ہونے کا اظہار فرمایا۔ اور اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فطرت کے وجدانی احساس اور ضمیر کی رہنمائی سے یا اہل مذہب کی زبان سے سن کر اس ان دیکھی ہستی کا تصور ذہن میں پیدا ہو جائے جو خدا کہی جاتی ہے۔ یہ تصور در حقیقت فکر و نظر کی ذمہ داری اور تحصیل معرفت کا حکم قائم ہونے کا عقلاً پیش خیمہ ہے، لیکن تساہل پسندیہ ماحول کے دباؤ میں اسیر ہستیاں اس تصور کے پیدا ہونے کے باوجود طلب کی زحمت گوارا نہیں کرتیں، تو وہ تصور تصدیق کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس صورت میں وہ معرفت سے محروم ہو جاتی ہیں اور باوجود تصور بامنزل تصدیق سے ان کی محرومی چونکہ بالا اختیار ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر مواخذہ کی مستحق ہوتی ہیں، لیکن جو اس تصور کی تحریک سے متاثر ہو کر قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ غور و فکر ضروری سمجھتا ہے اور اس طرح دوسرا درجہ اور ایک کا حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات کی وہ کلمومیوں اور مصنوعات کی نئی رنگیوں سے زائع عالم کا کھوج لگایا جائے، کیونکہ ہر نقش نقاش کے وجود پر اور اسے ہر اثر موثر کی کارفرمائی پر ایک ٹھوس اور بے لچک دلیل ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنے گرد و پیش نظر دوڑاتا ہے تو اسے ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جو کسی زانیہ کی کار فرمائی کے بغیر موجود ہو گئی ہو، یہاں تک کہ کوئی نقش قدم بغیر راہرو کے اور کوئی عمارت بغیر معمار کے کھڑی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، تو کیوں کر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ فلک نیرگوں اور اس کی پہنائیوں میں آفتاب و ماہتاب کی تجلیاں اور یہ زمین اور اس کی وسعتوں میں سبز و گل کی رعنائیں بغیر کسی زانیہ کی صنعت طرازی کے موجود ہو گئی ہوں گی۔ لہٰذا موجودات عالم و نظم کائنات کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان اس نتیجے تک پہنچنے سے اپنے دل و دماغ کو نہیں روک سکتا کہ اس جہاں رنگ و بو کا کوئی بنانے سنوارنے والا ہے، کیونکہ تھئی دامانِ وجود سے فیضان وجود نہیں ہو سکتا اور نہ عدم سے وجود کا سرچشمہ پھوٹ سکتا ہے۔ قرآن نے اس استدلال کی طرف ان نقطوں میں اشارہ کیا ہے: فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ لیکن یہ درجہ بھی ناکافی ہے، جبکہ اس کی تصدیق میں غیر کی علویت کے عقیدہ کی آمیزش ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی ہستی کا اقرار وحدت دیگانگت کے اعتراف کے ساتھ ہو، بغیر اس کے کہ خدا کی تصدیق مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے ساتھ اور بھی خدا مانے جائیں گے وہ ایک نہیں ہوگا، اور خدا کے لیے ایک ہونا ضروری ہے، کیونکہ
سے زائد ہونے کی صورت میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کائنات کو ان میں سے ایک نے پیدا کیا ہے یا سب؟